ایئر ڈیفنس پاکستان کا پاک فضائیہ نے جو انڈیا کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ فورسز میں بھی پاکستان نے بھرپور دفاع کیا، اور جو اطلاعات ہیں پاکستان کی صرف ابھی تک 2 سے 4 شہادتیں ہوئی ہیں سیکورٹی فورسز کی، افواج پاکستان کی، جبکہ انڈین سائیڈ پہ اس سے کہیں زیادہ جو انڈین آرمی کے لوگ جو ہیں وہ اس لڑائی میں مارے گئے ہیں، جس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد ایک تھا کہ نیوی، کیونکہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی نیوی جو ہے وہ انڈین نیوی سے بہت زیادہ فرق ہے، لیکن دیکھا کہ آج وہ ویڈیو بھی جاری ہو گئی جو پاکستان نیوی کی طرف سے تھی، اور پاکستان نیوی نے جو ان کی آبدوز آ رہی تھی پاکستان کی حدود میں، جیسے ہی وہ داخل ہوئی ہے اس کو وارن کیا گیا، ٹارگٹ پہ لا کے اس کے بعد چھوڑا گیا۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک پیس کا پیغام جو دیا گیا ہے، اور پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو بھی یہ کنوے کیا ہے کہ ہم ابھی تک ریسٹرینٹ کی پوزیشن میں ہیں، ریسٹرینٹ کر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کی بری، فضائی اور بحری تینوں مسلح افواج نے بھرپور جواب دیا ہے، اور تینوں میدانوں میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، لیکن ایک اور چیز کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ جو Su-30 جسے کہتے ہیں، وہ جہاز کا پائلٹ کیا وہ انڈین تھا یا پھر کسی دوسرے ملک کا پائلٹ تھا؟ یہ چیز ایک ہے، اور دوسرا ملک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ یہ کوشش کچھ ہیں، ابھی تک اس طرح سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اس بات کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فورس کے شاید کوئی پائلٹ بھی اس میں استعمال ہوا ہے، لیکن کنفرم اطلاع نہیں ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز بھی انٹروگیٹ کی جا رہی ہے پاکستان کی سائٹ سے۔ یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری جانب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور یہ سارا جو پروجیکٹ تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا اور پاکستان کو کمزور کرنے کا اور پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے کا، یہ آ چکا ہے کہ انڈیا +2 کنٹریز تھے، اور یہ 3 ممالک کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، اور یہ سی پیک سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھنا تھا، پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو روکنا تھا، ممالک کو روکنا تھا۔ لیکن تو یہ پلان تو بنایا تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ، بی جے پی، سب نے مل کے، اور انڈیا +2 کنٹریز تھے، لیکن جب یہ ناکام ہوا سفارتی سطح پہ بھی اور ملٹری سطح پہ بھی، اس کے بعد اب انڈیا میں وہ سارا میڈیا جو کہ مودی سرکار کو اور اس ساری لڑائی کو ہوا دے رہا تھا اور ایک ہائپ کریٹ کر رہا تھا اور پاکستان کو لتاڑ رہا تھا، وہ سارے کا سارا میڈیا یکدم پلٹا کھایا ہے، اور اب وہ ایک نیا نیریٹو دے رہے ہیں، نہ صرف انڈین میڈیا بلکہ وہ تمام انٹلیکچوئلز، اپوزیشن اور ریٹائرڈ ججز، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس جسے کہتے ہیں، ایون را کے سابق چیف انڈیا کے، وہ بھی یہ سب اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو مودی کی اور بی جے پی کی غلطی تھی، اور جو خاص طور پہ جو ایک آڈیو لیک کی گئی ہے وہ ظاہر ہے ان بھارتی شہری نے تو ریکارڈ نہیں کی، وہ ریکارڈ کی ہے یا انڈین آئی بی نے اور یا پھر انڈین را نے، تو وہ اب وہ بھی دی جا رہی ہے کہ یہ تو ایک پلان تھا بی جے پی اور ایک انتہا پسندوں کا، تو اس میں اب اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی فورسز آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور اس میں قربانی کا بکرا پیش کیا جا رہا ہے نریندر مودی اور بی جے پی کو اور کچھ انتہا پسندوں کو۔ تو اس سے آنے والے دنوں میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ
یہ تو اس وقت تو ماحول ہے جنگ کا، تو پاکستان انڈیا کی جو فوج ہے اور یہ جو ملٹری ڈیفیٹ ہے یہ ابھی تک اس کا اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جا رہا، لیکن جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے اور پارلیمنٹ نئی بھی آ جاتی ہے تب بھی یہ جو ناکامی ہے، جانی مالی نقصان اور سبکی، یہ نریندر مودی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ بھارتی فوج اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس ناکامی کا جو تیروں کا رخ ہے وہ ان کی طرف مڑے اور کورٹ مارشل کی طرف اور ان کی طرف نہ چلا جائے، کہ کہیں ایسی ڈیمانڈ نہ شروع ہو جائے کہ جناب کورٹ مارشل کیا جائے، یہ ایک ناکام پلاننگ تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اس کے بجائے انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اس سارا ملبہ اب ڈال رہی ہیں نریندر مودی پہ۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی، پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی سرجیکل سٹرائک کا نشانہ بن گئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان صاحب۔ فیاض چوہان صاحب وزارت سے فارغ ہو گئے ہیں کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک ہندو کمیونٹی کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کی۔ فیاض چوہان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت پہلے سے راڈار پہ تھے، اور چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، کوئی ایلیٹ کلاس سے نہیں ہے، سپر ایلیٹ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایلیٹ کلاس میں بھی نہیں ہے، ایک نارمل ایک کیا کہنا چاہیے میڈیوکر جسے کہتے ہیں مڈل کلاس کے پولیٹیکل ورکر تھے۔ تو وہ آج شکار ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ عثمان بزدار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے وضاحت کر دی تھی، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی، معاملہ رفع دفع سمجھا گیا ہو گیا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو معاونین ہیں وزیر اعظم آفس میں، انہوں نے کہا کہ اس پہ ہونا چاہیے، سخت کارروائی ہونی چاہیے، لہٰذا یہاں سے میسج گیا سی ایم پنجاب کو کہ آپ آج ہی اس کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کرنا تھا، بس اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کو فارغ کیا جائے۔ ان کو بلا کے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ مستعفی نہیں ہوئے، ان سے استعفیٰ لیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ اب وزیر نہیں رہے، لہٰذا 2 لفظ لکھ کے دے دیں۔ تو فیاض چوہان صاحب نے فارغ ہو گئے ہیں، وزارت اطلاعات سے استعفیٰ لکھ کے دے دیا۔ اور دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی اس وقت ابھی تک سرجیکل سٹرائک کی زد میں ہیں، اور وہ بھی ابھی تک ان کے تعلقات معمول پہ نہیں آ سکے۔ ایم ڈی پی ٹی وی بنیادی طور پہ ایک تنازع بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ بھی آئندہ 2-3 روز تک ہو جائے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہے، کیا وہ اپنی وزارت بچا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ راڈار پہ ہیں اور مشکل میں ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ایک اور چیز بھی، اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اپنی وزارت پہ واپس آنے کے امکانات ان کے بڑھ گئے ہیں۔